اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے جب بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے جہاد کا تو جہاد سے پہلے اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس لیے فرمایا اس میں بہت گہرائی ہے بڑی، اس میں بہت فقاہت ہے، اس لیے اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ جہاد سے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ آج کل ہمارے دور میں آپ سوچ لیں ہم اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن مال دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمائی آیت میں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جہاد کے لیے، اور یہ اس لیے کہ بھائی جہاد خرچ کے بغیر مشکل ہے، جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اس بندے کے گھر کے لیے خرچہ پانی یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پردیسی میں ہے، مسافری میں ہے، جہاد میں ہے، اس بندے کے ساتھ خوراک کی ضرورت۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھو، صحابہ کرام اکثر دن کو محنت مزدوری کرتے تھے، روزی بھی رکھتے تھے ساتھ ساتھ، اور رات کو پانی کنویں سے کھینچ کر زمین کو سراب کرتے تھے صحابہ کرام، اور اسی پیسوں سے وہ جہاد میں جو ہے نا وہ دیتے تھے کہ بھائی، اور ہر صحابی کی محنت اور کوشش کی بھائی یہ میں کسی سے پیچھے نہ ہو، اور اس میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ عام طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرمایا اعلان فرمایا کہ بھائی جہاد کے لیے جو تیاری ہے اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور اس جہاد میں ایک سفر بھی زیادہ تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بھائی لوگوں کے پاس خرچہ بھی نہیں تھا، اور ایک بڑی پاور کے ساتھ مقابلہ تھا، رومی فائر کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اس کے لیے یہ مثال میں دیتا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 گھوڑے جو ہے نا یہ وقف کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کچھ اور کر، لوگ کمزور ہیں، مجبور ہے، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں، تو اس نے اونٹ جو ہے نا سینکڑوں کے تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے حاضر کر دے کہ بھائی یہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کچھ اور کرو، جہاد کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی۔ تو اس نے 1000 دینار سونے کے جو سکے تھے نا ٹھیپیاں، وہ تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا تھا، وہ 5.5 کلو سونا اس نے دے دیا، اس کے جھولی میں دے دیا، وہ گٹڑی جو شاپر سمجھے وہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک سجے ہاتھ میں اٹھاتے اور کبھی کھبے ہاتھ میں، اور پھر 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے اللہ کریم نے اس آیت میں جو ہے نا مال کا جو ہے نا ذکر فرمایا کہ بھائی آپ نے اللہ کے راستے میں مال بھی دینا ہے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا ہے۔ میرے بھائی 2 باتوں کو یاد رکھو، یہ جہاد کی تفصیل ہوتی ہے، جہاد کی فصاحت میں جو ہے نا تفسیر کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اکثر لوگ لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بھائی، اور وہ کہتے کہ میں حق اور سچ بھی میرا جہاد ہے، اس کا جہاد نہیں۔ اس چیز نے لوگوں کو بہت دور کر دیا، بھی مسلمانوں میں بہت بے اتفاقی اور لڑائیاں ہیں۔ یہ 2 بات یاد رکھنا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ فاسق بھی ہو، یعنی اسلامی ملک کا جو سربراہ فاسق بھی ہو تو آپ لوگوں نے اس کے اطاعت کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ ایک
ایک امیر کی اطاعت، دوسری بات جو ہے نا اطاعت نبی کی کرنی ہے۔ نبی سے اگر کسی نے بغاوت کی تو وہ کافر، اگر کسی نے امیر کی اطاعت نہیں کی بغاوت کیا تو وہ باغی ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے شریعت نے سزا کو جو ہے نا وہ مقرر فرمائے کہ بھائی دونوں کے لیے سزا ہے شریعت میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو جہاد میں اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی مال بھی آپ لوگوں نے دینا ہے۔ اگر کسی صحابہ کرام کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ بھائی وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے تھے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس پیسوں کے پیچھے وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہمیں اتنے مال دے دے کہ میں خرچ کروں۔ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ کہاوت ہے کہ بھائی چمڑی چلی جائے کوئی بات نہیں لیکن دمڑی نہ جائے یعنی، اور ایک اور پارسی میں شعر ہے، اس کا جو ہے نا شعر کا ترجمہ اسی طرح کہ بھائی اگر آپ نے میرے سے جان مانگا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے مارو قتل کرو، اگر مال مانگنا ہے تو سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سب سے پہلے خرچ کا جو ہے نا فرمایا کہ بھائی جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، اور پھر مجاہد کے لیے اللہ کریم نے کتنا مقام دے دیا ہے اللہ کے راستے میں۔ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں آج کل یہ مجاہدین ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے کڑے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً 200 سے زیادہ دشمن ہیں آج کل، کوئی اسلامی زبان میں ہے اور کوئی غیر اسلامی زبان میں ہے، یہ جہاد ہے۔ اور ہمارے لیے جہاد یہ ہے کہ ہم گھروں میں دین کو عام کریں، دین کو عام کریں، اور آخری سٹیپ جو ہے نا وہ قتال ہے، آخری سٹیپ جو ہے نا وہ قتال ہے، اور وہ ایسے حالت میں ہے کہ کسی مسلمان کو دین چلانے میں رکاوٹ ہو تو اس حالت میں اللہ کریم نے قتال جو ہے نا جائز فرما دیا کہ بھائی قتال جائز ہے۔ تو اس لیے پھر اور جب اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر والعادیات ضبحا فالمریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ کریم نے ان گھوڑوں کے جو پاؤں سے جو مٹی اڑتے ہیں نا وہ مٹی وہ گھاٹا اللہ کریم اس پر قسم اٹھاتے ہیں، اور جس بندے جس مجاہد جس غازی کی جسم پہ ناک میں وہ گرد اور غبار چلا گیا اللہ کریم اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ مقام ہے جہاد کا۔ لیکن آج کل ہم جتنی بھی پیچھے ہے، جتنی بھی ہم کمزور ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی رضی اللہ عنہ نے وہ قتل کیا وہ پہلوان کو خیبر میں، تو پھر لوگ آگے اس کی جانچ پڑتال کے لیے دیکھتے ہیں، آگے بھائی علی کون ہے بھائی، یہ وہ خیمے میں بیٹھا ہو۔ جب یہ آگے دیکھ لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے، وہ روٹی کھا رہے تھے، اور سکی روٹی اور پانی میں بگو بگو کے کھا رہے تھے۔ اس نے بولا ہمارا سردار جو ہے نا، ہمارا جو پہلوان ہے نا، او نام تو بندہ تم نے قتل کیا تھا، اسے کینا ہے؟ بولا جی ہاں میں نے قتل کیا، اور خوراک ہی میرا خوراک یہی کھاتا ہو جی۔ اس نے کہا حضور ہم تو سوچے کہ آپ کس قسم کی خوراک کھانے کا آئے گے، آپ اتنا مضبوط ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا، بولا میں جہاد کرتا ہوں ایمانی طاقت کے ساتھ، میں پیٹ کی طاقت کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی جب ایمانی طاقت ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں تمہارے ہاتھوں سے شکست دوں گا کافروں کو، یہ نہیں فرمایا کہ ہتھیاروں سے شکست دوں گا، ہاتھوں سے۔ اور یہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، ہمارے پاکستان کے مسلمانوں نے اکثر دیکھ لے جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی کافر حملہ اور ہوتا ہے تو اللہ کی کرم سے
ہماری جو عورتیں ہیں، زنانیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ایمانی طاقت ہے کہ وہ اس کا مقابلے کے لیے، مردوں کے مقابلے کے لیے نکلتی ہے۔ لیکن میں آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آج کل ہم بہت پیچھے ہیں بھائی، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے محروم ہیں۔ ہم اپنے آباء اور اجداد کی اور اپنے اسلاف کی جو دینی خدمات ہیں اس سے ہم محروم ہیں۔ کوئی بندہ ہے نہیں کہ بھائی آج مسجد میں یا کسی بھی جگہ، آج کل تو موبائل ہر بندے کے پاس ہے بھائی، موبائل کھول دو بھائی، کوئی اللہ کا کوئی بندہ ہوگا نیک بندہ، اس کی تقریر تو سن لو، غور سے سن لو۔ جب گانے آتے تو ہم شوق سے سنتے ہیں، جب دوسرا کیا کہتے ہیں نا، وہ کیا بولا اس کو، وہ ٹک ٹاک آتا ہے تو شوق سے سنتے، لیکن جب اللہ کا کوئی کلام آتا ہے مجھے اس کو آگے کرو جی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے درمیان جو ایمانی جذبہ ہے نا، یہ پگھل، یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ختم ہو گیا کہ یہ یہودوں نے، ہمارے اسلام کے دشمنوں نے ہماری مسلمانوں کے اندر ایسی بیماریاں ڈال دی ہیں نا، شروع سے آج تک، آج نہیں شروع سے، یہ نیٹ کے ذریعے، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ مسلمانوں کو انہوں نے ذلیل کر دیا، کمزور کر دیا ہر محاذ میں۔ تو میرے بھائیو، میں اس چیز سے مخالف نہیں ہوں کہ بھائی آج آپ نیٹ نہ چلاؤ، نیٹ چلاؤ، ہر قسم زبان سیکھ لو، اور اس زبان میں غیر مسلموں کو جواب دے دو، اور نیٹ میں دینی مسئلوں کو سن لیا کرو، اور دینی ترویج اور دینی تبلیغ آپ خود شروع کرو۔ آپ نے اسی طریقے سے شکست دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ لوگ ٹریننگ سے پیچھے رہو۔ آج کل ماڈرن جدید دور ہے نا، یہ جتنی بھی غیر مسلم ہے، یہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہے، ہزاروں میل دور ایک جگہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی وہی تعلیم اور علم حاصل کرو، آپ بھی وہی حاصل کرو۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی موبائل پہ نکاح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے بولا ہاں ہو سکتے ہیں۔ بولا کوئی دلیل؟ میں کہ ہاں دلیل ہے میرے کول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ عرب میں، اور بیوی کہاں پہ ہے؟ حبشہ میں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ نکاح ہو گیا تھا نا، نکاح ہو گیا۔ بھائی موبائل پہلے نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، موبائل کے اثرات تو پہلے موجود ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر جو ہے نا تشریف فرمائے، تخت جا رہے ہوا کے اوپر، اور ایک چیونٹی کی آواز انہوں نے سن لیا۔ وہ چیونٹی اپنے لشکر کو کہتی کہ بھائی اندر چلے جاؤ اپنے گھروں میں، سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر آ جائے اور تم ان کی پیروں کے نیچے آپ ختم ہو جائے۔ اللہ کریم نے سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا۔ میرے بھائی یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ، یہ جو ہے نا، یہ کافروں نے ہمارے قرآن سے لے لیا ہے، لیکن ہم مسلمان اس سے بے خبر ہے۔ تو جدید قسم کے علوم حاصل کرنا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کافروں کا جو شیوا ہے، کافروں کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم داڑھی میں جو نشانیاں بناتے ہیں نا، یہ ڈیزائن بناتے ہیں، یہ یہودوں کی ایجاد ہے، وہ پیشن کے طور پہ کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنے میرے مصطفیٰ نے فرمائے کہ بھائی مونچھوں کو چھوٹے کر دو، کٹوا دو، اور داڑھی کو معاف کر دو۔ حدیث میں معاف کا لفظ ہے، معاف کر دو۔ ہم تو داڑھی معاف نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہم دین سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ دین کی خبرداری کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد شروع کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بہترین مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد شروع کرے،
آج کے بعد میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق سنا ہے مان لیتا ہوں، آج کے بعد میرا توبہ۔ یہ اپنے آپ سے یاد شروع کرو۔ آج تک میں نے جتنے بھی گانے سنے، میوزک سنے، آج کے بعد میں نہیں سنوں گا، کیونکہ قیامت والے دن سیسا نہیں، سیسا یہ لوہے کا ایک قسم ہوتا ہے، ایک پگھلا کے جس بندے نے میوزک سنا اس کے کان میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ایک جگہ پہ، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا، آگے چلا گیا۔ پھر دوسرے ساتھی سے پوچھا بھئی وہ آواز تو نہیں آ رہی میوزک کا؟ نہیں آ رہی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ روح کی غذا ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ یقین جانے کوئی بندہ میوزک سن لے، بعد میں اس انسان کو دلی پریشانی پیدا ہو جائے گی، دل میں دکھ پیدا ہو جائے، یاد رکھنا ہے، چاہے جتنا بھی کمزوری مان والا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کے لیے عذاب ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کریم نہیں پر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن ذکر ہے، قرآن سنو، قرآن پڑھو، مزہ آئے گا قرآن میں، یقین جانے۔ اور نماز یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری ذکر، اللہ کا کوئی بھی نام لے لو ذکر ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ آج کل ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، عزت ہے، بچے ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، اے سی ہے، ہیٹر ہے، ہر شے ہے، ہر موسم کے لیے جو ہے نا ہم بالکل ہمارے پاس ہر شے موجود ہے، لیکن ہماری روحوں کو خوشی نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری روحوں کو غذا نہیں ملتی۔ اپنی روحوں کے لیے غذا پیدا کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ ہماری دین کے لیے کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، میں اس کے لیے رستے کھول لیتا ہوں ہر طرف۔ ہم کتنے پریشان ہیں بھائی، کاروبار بہت خراب ہے، ٹاپ ہے جی، کاروبار چلتا ہے نہیں یار، کی کرے ساری رات۔ اللہ کریم نے ٹائم دے دیا بھائی، صبح سویرے دکان کھول دو، اللہ کا نام لے لو، اور مغرب کے ٹائم پہ بند کرو۔ ہم ساری رات دکانوں میں بیٹھے ہیں بھائی، کیا اللہ کریم علم نجعل وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اللہ تعالیٰ نے سبات سکون نیند میں ڈالا ہے کہ بھائی رات کو سہ جاؤ، رات جو ہے نا یہ لباس ہے، اور دن معاش ہے، دن میں کاروبار کرو۔ لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، 5 وقت نماز اگر کاروبار میں نہ ہو، پھر وہ کاروبار حرام ہے، یاد رکھنے، پھر برکت نہیں ہوئے گی، خوشی نہیں آئے گی۔ 5 منٹ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے دینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔